الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ بڑی ہی افسوس کی بات ہے کہ 2 روز پہلے ایک خبر موصول ہوئی کہ ممبئی کی سرزمین پر مفتی سلمان اظہری صاحب کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ آج مکمل 2 دن ہو گئے لیکن ابھی تک مفتی سلمان اظہری صاحب کی رہائی کی کوئی خبر موصول نہیں ہو رہی ہے۔ آپ کو ہیٹ اسپیچ کے حوالے سے قید کیا گیا ہے، لیکن مجھے اس بات کا پورا یقین ہے کہ حکومت ہند اگر مفتی سلمان اظہری صاحب کے اس پورے بیان کا تحقیقی جائزہ لے گی تو یہ بات ضرور ثابت ہو جائے گی اور ظاہر ہوگی کہ آپ کا بیان وہ بالکل ہیٹ اسپیچ نہ تھا اور بالکل ہندوستان کا ماحول یا ہندوستان کی فضا کو خراب کرنے کی کوشش نہیں کی گئی تھی۔ مفتی سلمان صاحب قبلہ نے جو بیان دیا تھا وہ ان لوگوں کے خلاف ایک پیغام تھا جو لوگ مسلمانوں پر بے انتہا ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے ہیں۔ اس تناظر میں آپ نے وہ شعر بھی کہا تھا، لیکن لوگوں سے غلطی یہ ہوئی کہ لوگوں نے مفتی سلمان اظہری صاحب کے اس ویڈیو کی اس مختصر سی کلپ کو کاٹ کر کے سوشل میڈیا پر وائرل کر دیا، جس کی وجہ سے آپ کو جیل بھیج دیا گیا۔ تو مجھے حکومت ہند سے اس بات کا تو یقین ہے کہ جب ہندوستانی حکومت نے جس ٹیم کو اس کام کے پر مامور کیا ہے وہ یقیناً جب آپ کے اسپیچ کا تحقیقی جائزہ لے گی تو یہ بات سامنے آ ہی جائے گی۔ لیکن ہمیں ہمیشہ اس بات کا افسوس رہتا ہے کہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، اور کوئی قتل بھی کرتا ہے تو چرچا نہیں ہوتا۔ بے شمار سوشل میڈیا پر ہیٹ اسپیچ موجود ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کے خلاف زہر افشانیاں کرتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف بکواسیں کیا کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو کاٹ دو، مسلمانوں کو پھینک دو، مسلمانوں کو جلا وطن کر دو، مسلمانوں کو ملک بدر کر دیا جائے۔ اس طرح کی بے شمار اسپیچ سننے میں آتی ہے لیکن کبھی کارروائی دیکھنے کو نہیں ملتی۔ لیکن جب بھی کوئی مسلمان کا کوئی بڑا رہنما جب اپنی آواز بلند کرتا ہے اور لوگوں میں متعارف ہوتا ہے، لوگوں میں دین کا کام کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کو ہراساں کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں، ایسے لوگوں کو تکلیفیں دینے کی کوشش کی جاتی ہیں تاکہ مسلمانوں کی آواز دب جائے۔ تو میں حکومت ہند سے یہ گزارش کرتا ہوں اور اپنے تمام تر بھائیوں سے بھی میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ مفتی سلمان اظہری صاحب کے حق میں آپ کھڑے ہوں اور حکومت ہند تک اپنی آواز کو پہنچانے کی کوشش کریں، کیونکہ آپ خاموش رہیں گے تو جب بھی آپ خاموش رہیں گے آپ کو دبانے کی کوشش کی جائے گی۔ اور زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ قوم کیا خاک جیا کرتے ہیں۔ آپ جب تک خود پر آنے والی پریشانی کو دور کرنے کے لیے آپ خود آگے نہیں بڑھیں گے، آپ کا ساتھ دینے کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ اور افسوس کی بات تو یہ بھی ہے کہ جس طرح پورے ہندوستان میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ مسلمان جگہ جگہ جائز طریقے سے پرامن طریقے سے پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور مذمت کر رہے ہیں، کنڈم کر رہے ہیں کہ مفتی سلمان اظہری صاحب کو رہا کیا جائے، تو وہیں پر ایک وہ طبقہ جنہیں ہم علماء کرام کہتے ہیں، علماء کرام کا ایک کثیر ان کی تعداد اس بارے میں خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ یہ نہایت المناک معاملہ ہے۔ علماء کرام کو اپنی آوازیں بلند کرنی چاہیے، کیونکہ آج ان پر حملہ ہو رہا ہے تو کل ان پر بھی حملہ کیا جائے گا، کل ان کی بھی آوازیں دبانے کی کوششیں کی جائیں گی۔ تو وہ علماء کرام جنہیں ہندوستان کے مسلمان رہنما کی حیثیت سے دیکھتے ہیں، قائد کی حیثیت سے دیکھتے ہیں، ایسے ہمارے تمام علماء کرام کو متفق ہونے کی ضرورت ہے اور متفق ہو کر کے اپنی آواز حکومت ہند تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ جب علماء کرام محاذ آرائی کریں گے، علماء کرام جب آگے بڑھیں گے اور اپنی آواز کو حکومت ہند تک پہنچانے کی کوشش کریں گے تو ملک کے بیشتر مسلمان جن کو یہ علم تک نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ یقیناً وہ بھی اپنی آواز کو بلند کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو میں تمام بھائیوں کو یہ پیغام دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جہاں تک ہو سکے مفتی سلمان اظہری صاحب کی رہائی کا مطالبہ آپ کریں، مفتی سلمان صاحب قبلہ کی تائید میں آپ کھڑے ہوں اور اپنی آواز کو جائز طریقے سے اور پرامن طریقے سے حکومت ہند تک پہنچانے کی کوشش کریں، اور کہیں پر بھی ایسا پروٹیسٹ نہ کریں کہ ہندوستان کی فضا گرد آلود ہو یا ماحول خراب ہونے کا اندیشہ ہو۔ ان تمام چیزوں سے باز رہتے ہوئے جائز طریقے سے جو ہماری گنگا جمنا تہذیب ہے،
اس کو برقرار رکھنے کے لیے جو لوک تنتر ہے کہ آپ اپنی آواز جو ہے حکومت تک پہنچائیں، تو جو پرامن طریقہ ہے، جو پروسیس ہے، اس پروسیس پر عمل کرتے ہوئے اپنی آواز کو حکومت ہند تک پہنچائیں، اور یہ مطالبہ کریں کہ جلد از جلد مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کو ہماری حکومت جو ہے آزاد کرے۔ ہندوستان زندہ باد۔ السلام علیکم۔